کا تعلق کس پولیٹیکل جماعت سے رہا ہے؟ پہلے پولیٹیکل جماعت کوئی بھی نہیں. فوج ہم جو فوجی لوگ ہوتے ہیں نہیں، ووٹ کس کو ڈالتے رہے آپ لوگ؟ پی ٹی آئی. مزے لے لے کے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ جیسے جو بچے ورگلائے گئے ہیں نا پی ٹی آئی اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ہاتھوں، انہیں پتہ چلے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کے صرف اس وقت خلاف ہوتے ہیں جب اسٹیبلشمنٹ ان کی کرسی کھینچتی ہے. جب یہ کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں یہ پورے بدماش ہوتے ہیں. دیکھیں میری پیش میں صحیح ثابت ہوئی ہے. وہ ایک کیس سے نکلتا ہے دوسرے کیس میں ڈال دیتے ہیں. مجھے خود بھی پرسنلی فوج میں جانے کا بڑا شوق ہے بچپن سے ہی. تو جہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو نہیں مداخلت کرنی چاہیے، وہاں پہ پھر یہ ذہن میں خیال آتا ہے کہ جہاں پہ یہ مداخلت کر رہے ہیں پھر ان کا کوئی گناہ کا زمرہ یا کوئی غلط ڈیسیجن لیتے ہیں وہ چھوٹے لیول کی. اس لیول کے اوپر یہ بہت خطرناک سوچ ہے جو اس وقت پاکستانی عوام میں آ گئی ہے. میں آپ کی بات، یہ وہ شخص بات کر رہا ہے کہ جس کی نوکری فوج کی وجہ سے فارغ ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ میری انہوں نے تنخواہ لگا دی ہے. میں جو اس وقت تنخواہ لے رہا تھا میں 1/6 کم از کم 1/5 کہہ لیں تقریباً پے پہ آ گیا تھا جب مجھے مجبوراً ان لوگوں کے ظلم کی وجہ سے مجھے ریٹائرمنٹ لینی پڑی. نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. السلام علیکم علی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مومن قریشی بھائی آئے ہیں، آپ لائیو علی بھائی سے سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم علی بھائی، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی قریشی صاحب کہاں سے آپ؟ جی علی بھائی لاہور سے تعلق ہے. اچھا، ابھی کہاں ہیں؟ ابھی بھی لاہور میں ہی ہے. ثابت ہوئی ہے. وہ ایک کیس سے نکلتا ہے دوسرے کیس میں اسے ڈال دیتے ہیں. تو اب آپ سوال کریں، آپ کا کیا ہے مومن صاحب؟ مجھے خود بھی پرسنلی فوج میں جانے کا بڑا شوق ہے بچپن سے ہی. تو جہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو نہیں مداخلت کرنی چاہیے، وہاں پہ پھر یہ ذہن میں خیال آتا ہے کہ جہاں پہ یہ مداخلت کر رہے ہیں پھر ان کا کوئی گناہ کا زمرہ یا کوئی غلط ڈیسیجن لیتے ہیں وہ چھوٹے لیول کی. میرا خیال ہے اس لیول کے اوپر یہ بہت خطرناک سوچ ہے جو اس وقت پاکستانی عوام میں آ گئی ہے. میں آپ کی بات سمجھ گیا. پہلی تو بات یہ ہے کہ میں آپ کو فلی سپورٹ کروں گا کہ آپ کو فوج میں جانا چاہیے. اور رہا یہ مسئلہ جو فوج کی یا اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہے پالیٹکس میں، اس کی ہم مخالفت کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ ہے. لیکن آپ یہ خود ایزیوم کر کے بیٹھ جائیں، یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ ایک شخص کہے کہ میں نے بڑے بھیانک ایئر کریش انویسٹیگیشنز دیکھے ہیں لہٰذا میں نے ہوائی جہاز میں سفر ہی نہیں کرنا، یا میں نے اپنی زندگی میں کہ یہ روڈ ایکسیڈنٹس دیکھے ہیں اس لیے میں نے ڈرائیونگ ہی نہیں سیکھنی. ایسے تو نہیں ہوتا میرے بھائی، دنیا تو اس طرح نہیں چلتی ہے. فوج میں تو جانا ہے. خود دیکھیں خان صاحب نے بھی جب ان کے اوپر دباؤ آیا اور انہیں اندازہ ہوا کہ ان سے بہت مس ہینڈلنگ ہوئی ہے تو انہوں نے 9 مئی کی مذمت بھی کرنا شروع کر دی طریقے سے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ بھی جاری کی کہ فوج پاکستان کے لیے عمران خان سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. یہ خان صاحب نے خود سٹیٹمنٹ دی جو بڑے ذوق و شوق کے ساتھ ان کے یوٹیوبرز اور سوشل میڈیا کے جو ٹائیگرز ہیں وہ پریزنٹ کرتے ہیں. تو بھائی پھر اس بات کے اوپر پورا عمل کریں نا. آپ اسٹیبلشمنٹ کی پالیٹکس میں جو انوالومنٹ ہے اس کے ملبے کو آپ عوام پہ اس طریقے سے ڈالیں کہ آپ نے فوج میں نہیں جانا، یا ڈیفنس ہاؤسنگ اسکیم کے پلاٹ جو ہیں وہ سارے بیچ دیں اور آپ لوگ اپنا پیسہ یہاں سے نکال لیں، یا آپ ہنڈی کے ذریعے پیسہ بھیجیں. یہ آپ ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. یہ بالکل غلط ہے، کوئی بھی جماعت یہ کرے.
تو فوج کے اندر جائیں, آپ اچھے فوجی بن کے بتائیں. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ میں صرف زبانی کلامی یہ بات کروں کہ مولوی جو ہے وہ چندوں کے اوپر پل رہے ہیں اور لوگوں کو صحیح دین نہیں بتا رہے, لیکن میں بھی خود صحیح دین نہ بتاؤں اور میں بھی چندے کھانا شروع کر دوں, تو میرے ان میں کیا فرق رہ گیا؟ تو مجھے پھر رول ماڈل بننا ہوگا نا. آپ فوج میں جائیں, اچھے فوجی بنیں اور اپنے معاملات کو آگے لے کے چلیں. انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. اور یہ جو ہماری نوجوان نسل میں دیکھ رہا ہوں کچھ عرصے سے فوج کی نفرت اس حوالے سے جو آ گئی ہے کہ جی وہ اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ کی وجہ سے کہ جی ہم نے فوج کو جوائن نہیں کرنا اور فوج بری ہو گئی اور فوج یہ ہو گیا. ایک طرف تو کہتے ہیں چند ایک لوگ ہیں, پھر دوسری طرف پورے ادارے کو بھی کہتے ہیں. یہ پاکستان کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے. یہ بالکل میں آپ کو بتاؤں, یہ جو ایک نظریہ ہے یہ پاکستان کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے. ان کو اندازہ نہیں ہے پاکستان کی یونٹی کی علامت اگر کوئی ایک ادارہ ہے نا تو وہ فوج ہے. یہ وہ شخص بات کر رہا ہے کہ جس کی نوکری فوج کی وجہ سے فارغ ہوئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ میری انہوں نے تنخواہ لگا دی ہے. میں جو اس وقت تنخواہ لے رہا تھا میں 1/6 کم از کم 1/5 کہہ لیں تقریباً پہ آ گیا تھا, جب مجھے مجبوراً ان لوگوں کے ظلم کی وجہ سے مجھے ریٹائرمنٹ لینی پڑی. وہ میں نے اپنی لائف سٹوری میں سنایا ہے. اور یہ میں بات کر رہا ہوں 2017 کی, جب مجھے اس تکلیف سے گزرنا پڑا. اس کے بعد عمران خان صاحب پرائم منسٹر بنے, میں نے انہیں بھی خط لکھا کہ جی میرے ساتھ یہ فوج زیادتی کر رہی ہے. لیکن اس وقت تو خان صاحب خود فوج کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے. کہا انہوں نے یہ کرائٹیریا ہے, باقی معاملات میں بھی تو نفرت والا ایلیمنٹ نہیں آنا چاہیے. لہذا اس کو اپنے دماغ سے نکالیں, اور آپ کا اگر شوق ہے تو ضرور آپ کو فوج میں جانا چاہیے. میرا تو مشورہ ہے آپ کو. اپنا سیکنڈ سوال کر لیں. ٹھیک ہے, سوال آگے کنٹینیو تھا کہ یہ فوج جو ہے, یہ جو ٹیررزم ہے یا انڈیا کے خلاف ہماری جنگ ہوگی کسی بھی قسم کی, تو کیا یہ جہاد میں شمار ہوگا, یا وہ لوگ کہتے ہیں کہ بس آپ کیوں, نو ڈاؤٹ جہاد کیوں نہیں ہوگا. ظاہر ہے پاکستان کی فوج جو ہے اس پاکستان کی حفاظت کر رہی ہے جس میں 97% مسلمان ہیں. اب یہ کہنا کہ جی ٹیریٹری کی حفاظت کرنا یہ کوئی جہاد نہیں ہے, تو نبی الاسلام نے غزوہ خندق میں ٹیریٹری کی تو حفاظت کی تھی. خندق کھود کے 2 سائڈوں پہ پہاڑ تھے, ایک طرف بنو قریظہ تھا اور سامنے والا حصہ خالی تھا. بنو قریظہ کے ساتھ معاہدہ ہو گیا جو بعد میں انہوں نے توڑ دیا, لیکن اس وقت تک شکر ہے کہ کفار ٹل چکے تھے مسلمانوں سے. سامنے حصے پہ نبی الاسلام نے خندق کھودی تھی, مدینہ شریف کی ٹیریٹری کی حفاظت کی تھی نا. تو ٹیریٹری کی حفاظت جو ہوتی ہے وہ انسانوں کی بنیاد پہ ہی ہو رہی ہوتی ہے نا. اگر ہم پاکستان کی حفاظت کے لیے ہم نے فوج رکھی ہوئی ہے یا باقی اٹامک انرجی کے ادارے ہیں یا اسلحہ ہے, تو وہ ٹیریٹری کی حفاظت اس لیے ہے کہ یہاں پہ رہنے والے لوگ سکون کے ساتھ رہیں. یہ خام خواہ ایک منطقی بحثوں کو الجھا کے لوگوں کو متنفر کروانا, یہ بات غلط ہے. رہا جو کشمیر میں جو جہاد ہوا, گوریلا وار ہوئی, یا انڈیا نے جو بلوچستان کے اندر گوریلا وار کی پاکستان کے خلاف, میں تو ان دونوں کو غلط سمجھتا ہوں شرعی اعتبار سے. جنگ کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے. جنگ میں آپ نے اوپنلی جنگ کرنی ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اوپر اقوام متحدہ کے جو باؤنڈریز کے اندر بندے ہوئے ہیں ان کے ساتھ معاہدوں میں, اور اندر خانے ایک دوسرے کے اندر آپ نے اپنے بندے گھسا کے اور گوریلا وار کر رہے ہیں. اس کی اجازت نہیں ہے اسلام میں. اسلام میں جنگ ہوگی تو اوپن جنگ ہوگی. ٹھیک ہو گیا جی, چلے تصویر بنا لیں. میرا دوسرا سوال تھا. یہ دوسرا سوال آپ کا ہو چکا ہے بھائی. اس طرح کورالی بنا کے تو پھر سوال بنتے جائیں گے نا. 2 سوال ہو چکے ہیں آپ کے. باقی نہیں, وہ آپ اگلی بار ریکارڈ کروا دیجیے گا ویڈیو میں دے دوں گا. آپ 2 سوال کر چکے ہیں. ہاں, سوال کرنے کی اجازت ہے, لائیو نہیں.